السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحج آیت مقدسہ نمبر 37 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کا اللہ ہمیں شعور اور فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ آج عید کا دوسرا روز ہے اور الحمدللہ ہمارے معزز بھائی بہنیں سب جن کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی اللہ کے راستے میں قربانیاں کر رہے ہیں۔ سورۃ الحج میں بطور خاص بڑی ترتیب کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس سنت ابراہیمی کا جو عنوان بنایا وہ شعائر اللہ کے ساتھ ہے۔ کل بھی ہم نے اس پر کچھ بات چیت کی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ شعائر اللہ کی جو تعظیم ہے میرے عزیزو ہمارے لیے فرض ہے۔ ہم اللہ سے جب جڑیں گے تو اللہ رب العزت نے وہ عنوانات جن کے ذریعے سے ہماری تربیت مقصود ہے، ٹریننگ مقصود ہے، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت نہ صرف ہمارے قلوب میں ہونی چاہیے بلکہ پورے معاشرے اور سماج کی تشکیل اس پر ہونی چاہیے۔ صرف اقرار باللسان کافی نہیں ہے۔ اس لیے کل بھی عرض کیا تھا اور آج بھی آپ آیت مقدسہ کا ترجمہ سنیے تو اللہ رب العزت کو جو مقصود ہے، اللہ جو ہماری تربیت فرما رہے ہیں، جس پہ ہم نے توجہ کرنی ہے اور آج توجہ نہیں ہے میرے عزیزو، وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کے سامنے ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو تقوی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو آپ نے دل کی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہنا، یہ ہے تقوی کا مرکز، مقصود اللہ کا تقوی ہے۔ تو تقوی میرے عزیزو کوئی لفظوں کا نام نہیں ہے۔ اب آیت کا آپ ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں جتنا عمل تم قربانی کا کر رہے ہو، کل کی آج کی ابھی کرنی ہے، ہمارے عزیز و اقارب بہن بھائی تمام مسلمان دنیا کے اندر یہ اللہ کی عبادت کے عنوان سے کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا عمل یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس سے اللہ کی عظمت بڑھ رہی ہے۔ ہمارے دل اللہ سے جڑتے ہیں، جب اللہ سے جڑیں گے تو ہماری تربیت ہوگی، ہماری ٹریننگ ہوگی، روحانی خامیاں دور ہوں گی۔ ہماری جو روحانیت ماند پڑ جاتی ہے اس ظالم سسٹم کی وجہ سے ہم نے ان کو زندہ کرنا ہے۔
تو زندہ تو میرے عزیزو تبھی کریں گے نا جب زندہ کرنے کی سوچ ہوگی، اعلیٰ ویژن ہوگا۔ اگر پیچھے ویژن صرف قربانی ذبح کر کے کھانے پینے کا ہے تو میرے عزیزو تقویٰ کیسے؟ وہ تو پھر کھانا پینا تو ہو ہی جائے گا، ظاہر ہے۔ اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب آپ قربانی والے جانور کے پاس جائیں تو ایک ویژن بنا کے جائیں۔ اس کے گلے پہ چھری رکھنے سے پہلے وہ چھری اپنی خواہشات پہ رکھیں، اپنے تصورات، خیالات، نظریات پہ رکھیں، اور کیا کریں؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ اللہ کو تو وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، وہ پسند ہے لوگ جو جھک جاتے ہیں۔ تو چھری تو ہم نے سب سے پہلے اپنی خواہشات پر چلانی ہے، اپنے من پسند تصورات پہ چلانی ہے، خود ساختہ نظریات پہ چلانی ہے، اور پھر اگلے درجے میں اس سسٹم پر چلانی ہے جس کو سروں پر ہم نے بٹھایا ہوا ہے، اور وہ شرک کا ہے، کفر کا ہے، منافقت کا ہے۔ اس سسٹم میں دجل ہے، اس کی سیاست میں جھوٹ، فراڈ، معیشت میں ظلم ہے، اور فکر میں شرک اور کفر ہے۔ میرے عزیزو، جب تک اس کو نہیں ہم اتارتے اپنے سروں سے، اپنے سسٹم سے، اپنے سماج اور معاشرے سے، تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ اصل میں اس شعور کا نام ہے، احساس کا نام ہے جو دل سے ابھرتا ہے، اور اس سے ہر قسم کا ظلم، جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ تقویٰ ایک روشنی کا نام ہے، روشنی پیدا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام آیات میں، سیاق و سباق میں بڑی رہنمائی ہے۔ ہمارے دروس بھی ہیں سورۃ الحج پر۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ، سنیے ذرا، ہرگز نہیں پہنچتا۔ حرف لن جہاں بھی آتا ہے، ہم درس میں اکثر آپ سے عرض کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں ہو سکتا یہ کام۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو کیا؟ لحومها، ان کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ان کا خون۔ کیا پہنچتا ہے میرے اللہ کو؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اور لیکن اس کو پہنچتا ہے تقوی منکم، تم میں سے۔ تمہارے دلوں کا جو تقوی ہے وہی عاجزی، فَلَهُ أَسْلِمُوا، وہ پہنچتی ہے اللہ کو۔ اللہ کو خون، گوشت، کیا اس کی ضرورت ہے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد۔ میرے عزیزو، اللہ نے آگے بڑی پیاری بات فرمائی، سبحان اللہ، کہ یہ جو تم جانور ذبح کر رہے ہو، بکرا، چھترا، اور پھر اسی طرح اور جتنے بچھڑے ہیں، اونٹ ہیں، تو تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارے اندر طاقت تھی تو تم کر رہے ہو؟ تمہیں تو ایک بکرا ٹکر مارے تو جناب بس آپ شکست کھا جائیں گے، ڈھیر ہو جائیں گے۔ بڑے بڑے جو ہمارے بچھڑے ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے جو طاقتور ہیں، اور اونٹ کو تم کیسے پکڑ سکتے ہو؟ کیسے ذبح کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، ان تمام کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے بس میں کر دیا، یعنی تمہارے اختیار میں دے دیا۔ آپ ان کو پکڑ کے ذبح کر رہے ہو اور وہ تمہارے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اور کیوں؟ سبحان اللہ۔ ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے میرے عزیزو، توجہ کے قابل۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی پڑھو۔
اللہ کی بڑائی بیان کرو، زبان سے، دل سے اس کا اظہار کرو، عمل سے۔ علی ما ہداکم، یہ ہے سچی اللہ کی رہنمائی۔ اللہ کی رہنمائی تو یہ ہے کہ سارے عمل کا نتیجہ، اس پہ غور کیجیے، ہر عمل اپنے نتیجے سے یاد رکھو پہچانے جاتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کا عمل کا دار و مدار نیت ہے، اور عمل کی پہچان نتیجہ ہے۔ بیسک عمل وہ قابل قبول ہے جس میں اللہ اکبر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، یہ ہے اللہ کی رہنمائی۔ وبشر المحسنین، اور اللہ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی نیکی کرنے والوں کی نیکی کو اللہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ بشر خوشخبری ہے۔ کل بھی جو آپ نے آیت مبارکہ سنی تھی وہاں بھی اللہ نے فرمایا تھا بشر، خوشخبری سنا دو ان کو۔ یہاں بھی آ رہا ہے بشر، خوشخبری سنا دو ان کو۔ مجھے بتائیے، اللہ جو خوشخبری سنا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ او بھائی یہی تو سنا رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ قربانی میرے لیے کر رہے ہیں، مال کی، جان کی، اپنے خیالات، نظریات، تصورات کی قربانی میرے لیے کر رہے ہیں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ میں ان کا ہوں، میں ان کا ہوں، میں ان کا والی ہوں، سرپرست ہوں، مددگار ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ قربانی کے ایام جو ہم گزار رہے ہیں، غفلت سے مت گزاریے۔ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایام تشریق جب کہیں تو میری گفتگو یاد رکھیں، اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغوں میں اور دلوں میں ذرا توجہ رکھیں کہ اللہ اکبر کہہ کر اب ہم اللہ کے ہو گئے ہیں، اور جب ہم اللہ کے ہیں تو اللہ پھر ہمارا ہے۔ آپ ہر اعتبار سے اللہ کے تابع ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے تمام عزیزوں کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے اور دلوں کا تقوی عطا فرمائے۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمیں عزت و شرف سے نوازے، ہمارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔